بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا واقعہ قسط نمبر 23۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آئیے سلسلے کی کڑی کو وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رودنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا سامان چھین لیا۔ اس وقت خانہ نبی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اتنے میں ابن زیاد آیا اور اس نے کہا کہ کوئی شخص عورتوں کے خیمے میں نہ جائے اور جو کچھ مال لوٹا گیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن کسی نے کوئی چیز واپس نہیں کی۔ اس کے بعد عمر بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ یہ لوگ ان سروں کو نیزوں پر لٹکا کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشی خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی خرا بن قیس تمیمی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کی لاشیں بے کفن چٹیل میدان میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک غم بپا ہو گیا۔ پھر جب عمر بن سعد کربلا سے چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریہ غازریہ کے تھے، ان لوگوں نے آ کر ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اور ابن زیاد کوفہ دارالامارت میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ رضی اللہ عنہ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن زیاد، چھڑی کو ہٹا لے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگوں، آج کے بعد تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بڑوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہے۔ سر امام علی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت امام علی کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حالت خستہ ہو رہی تھی، محل میں ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی کنیزوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد سے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔
ہم ذلیل نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ عنقریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جو اب سن کر ابن زیاد غصے سے بے تاب ہو کر بولا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے تین سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو خطر کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دی، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جا۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کا قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر۔ ابن زیاد پر دیر تک سختے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسا عجیب رشتہ ہے، واللہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گی۔ ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں شہر والوں کو جمع کیا اور ممبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین معاذ اللہ ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب بن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کا نانا جان سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شارع عالم پر لے جا کر اس اندھے بوڑھے کو بھی سر قلم کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے، مقتل پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا لاش تڑپتی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جاں نثاروں کی تعداد میں ایک عدد اور بھی اضافہ ہو گیا۔ تمام شہداء کے سروں کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا جائے، اس کے بعد دروازہ خسر پر آوازہ کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کوفے میں امام عالی مقام کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے لواحقین جانثار شہداء کرام کے سروں اور اسران اہل بیت کو زہر بن قیس، ابرد بن عوف ازدی اور طارق بن ابو ظبیان ازدی کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیر میں پکڑ دیا گیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ قسط نمبر 23 کمپلیٹ ہوئی۔ اگر پچھلی قسط دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن اور پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ ویڈیو میں انداز بیاں اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔